تاریخ میں کیسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسلام سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر بڑی صفات تھی، اور پہلے وہ صفات اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی، اور جب وہ کلمہ پڑھ کے توبہ کر چکے، مسلمان ہو چکے، تو ان کی وہی صفات جو پہلے سے اندر موجود تھی وہ اسلام کے حق میں استعمال ہونا شروع، بلکہ وہ بظاہر دین اسلام کے لیے بڑے ہی بینیفیشل ثابت ہوئے۔ چنانچہ سب سے پہلے تذکرہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے ہی بڑے صفات کے حامل تھے، دلیر، شجاع، بہادر، ویری بولڈ، اتنے کہ آگے والے کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دائیں بائیں بات کر سکے۔ ہوتے نا بعض لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو معاملہ رفع دفع کا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ باز نے غلط کی ہے تو کی کیوں ہے، وہ سٹینڈ لیتے تھے وہیں پہ۔ تو ان کو جب یہ خبریں زیادہ پہنچنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے جو عرب کے باقی ساتھی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو قدیم مذہب ہے بت پرستی اس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہ تو درست نہیں لگتا، یہ نئے دین کی بات کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے ارادہ وہی جو صرف پہلے سے تھی کہ میں جا کے حضور سے ملاقات کرتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدھی سیدھی بات کروں گا، اور تلوار لے کر گئے کہ اگر نیگوسیشن نہ ہوئی تو پھر میں اگلا بھی سٹیپ لے لوں گا، اس نیت سے جا رہے ہیں۔ تو راستے میں کسی نے پوچھا، اندازہ ہو جاتا نا باڈی لینگویج سے کہ بندہ کس ٹون میں اور کس انداز سے جا رہا ہے۔ مشہور بھی تھے، غصہ ان میں تھا، لیکن غصہ ایسا نہیں تھا، ایک ہوتا ہے بندہ جو بے عقل ہو، ہر بات پہ غصہ کرتا ہے، ہر بات پہ بس گھوم جاتا ہے، ایسا نہیں تھا، ایسا قطع نہیں تھا، یہ بے عقلی ہے۔ غصے کی وجوہات ہوتی تھی، اور وہ پھر اسلام لانے کے بعد ظاہر بھی ہوئی۔ چنانچہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا، میں تو حضور سے ملنے جا رہا ہوں، اور آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ صحابی مسلمان تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن چونکہ مکی زندگی میں ابتداء حکم یہی تھا کہ اپنے اسلام کو چھپائیں، تو انہوں نے کہا آپ ادھر بعد میں جائیں، پہلے گھر کی خبر لیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ کی ہمشیرہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ اب ان کو جب یہ نیوز آئی تو انہوں نے کہا یہ کیا بات کی ہے؟ واقعی میں پہلے اپنے گھر کی خبر لیتا ہوں، سیدھا ہمشیرہ کے گھر پہنچے، تو وہاں انہی بہنوئی اور بہن دونوں قرآن سیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی ان کو گھر قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو قرآن پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کے لیے اگر کسی کے گھر بھی جانا پڑے تو انسان جا سکتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے دروازہ بجایا زور سے، اور اچھا باہر پہلے کھڑے ہو کے قرآن سنتے رہے، ایک تو کنفرمیشن ہو گئی نیوز کی کہ واقعی قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور قرآن کی کچھ آیات سنی تو وہ آیات دل میں اترنا شروع ہو گئی۔ لیکن بھارت جس کام کے لیے آئے تھے، انہوں نے دروازہ بجایا زور سے اور کہا کھولو۔ پوچھا کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ اب وہ جو صحابی پڑھانے آئے تھے وہ تو سمجھ گئے، انہوں نے کہا میرا کام تو ہو گیا، اب مجھے تو کہیں چھپا دو۔ انہوں نے خیر ان کو گھر میں کسی جگہ کہ چلو ہمارا فیملی کا معاملہ ہم دیکھ لیتے، آپ ان کو ایک طرف چھپا دیا۔ دروازہ کھولا تو اندر آتے ہی انہوں نے بہنوئی کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے کے لیے آئی تو ان کو بھی دھکا دیا، خیر وہ زمین پر گری، ان کے بھی سر پر چوٹ لگی، خون نکل آیا۔ اب جب ان کو کہا کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور اب جب دیکھا بہنوئی کی بھی حالت یعنی جب ان کو اتنی مار پیٹ کی ہو چکی ایسی، اور بہن کا بھی دیکھا خون نکل رہا ہے، اور قرآن بھی چونکہ سن چکے تھے، کچھ دل میں نرمی بھی آئی، تو کہنے لگے اچھا مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے تھے جو پہلے سے لٹریٹ تھے، یعنی ٹیکسٹ پڑھ سکتے تھے۔ عربوں کے اندر مشہور ہے کہ وہ تحریر نہیں پڑھتے تھے، زبانی کلامی، پوری کتابیں حساب کتاب یاد ہوتے تھے، پورے شجرے یاد ہوتے تھے، تو ان کو لکھنے کی بیسیکلی ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی اگر کسی آدمی کا حافظہ اچھا ہو تو آپ اس کو فون نمبر یا کوئی چیز بتانا چاہیں، آپ کہتے ہیں لکھ لیں، کہتے ہیں زبانی بتا دیں،
اس کو ضرورت ہی نہیں لکھنے کی، اس کا حافظہ اتنا اچھا ہے. تو عربوں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، حافظہ میموری اتنی اسٹرانگ تھی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے توریت کا مطالعہ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے یہودیوں کی کتاب. تو کہا اچھا دکھائیں وہ کیا آپ لوگ پڑھ رہے تھے. تو بہن نے فوراً کہا کہ نہیں آپ پہلے غسل کیجیے. تو وہ پاکیزہ کلام ہے. اب یہ ایک اور معاملہ ایسا ہوا کہ غسل بھی کیا، اس سے بھی کچھ معاملہ بھی ٹھنڈا ہوا. اور یہاں علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ پاکیزگی کے بعد ہی کلام دل پہ اثر کرتا ہے. یہ ہمارے حضرت نے بڑا عجیب نقطہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کے نسخے کو وہ بندہ نہ ہاتھ لگائے جو پاک نہ ہو. ان ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ. یہ عام ترجمہ ہے، ایک نارمل سا ترجمہ ہے جو ہر بندہ سمجھتا بھی ہے. ہمارے شیخ نے اس کا ترجمہ کیا کیا، انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کی ظاہری پاکی نہ ہو وہ قرآن کے ظاہری نسخے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جس کا قلب پاک نہ ہو وہ قرآن کے باطنی معانی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. وہ الفاظ تو پڑھتا رہے گا قرآن کے، لیکن جو اندر اس کے ایکچوئل میسج ہے نا، اس کے دل کی نجاست کی وجہ سے وہ اصل میسج تک نہیں پہنچ سکے. اس کے لیے دل کا پاک کرنا ضروری ہے. تو خیر وہ ظاہری غسل بھی کر لیا، جب سب چیزیں پوری ہو گئیں ان کے سامنے قرآن رکھا گیا. وہ صحابی بھی باہر آ گئے. اب جب قرآن سنا تو دنیا دل کی بالکل پلٹ گئی. خاموشی سے اٹھے اور سیدھا حضور سے ان کی خدمت میں پہنچے. دار ارقم ایک گھر تھا جہاں آپ اکثر تشریف رکھا کرتے تھے، میٹنگز ہوا کرتی تھی. اکثر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا تو یہیں پر آ کر پڑھتا. تو آپ وہاں موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے دروازے کے اندر سے جھانکا جاتا ہے کہ کون ہے. تو جو صحابی نے دیکھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں اور تلوار بھی ہے پاس. حضرت حمزہ رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے. دلیر آدمی کی طرف سے باہر اڑا کر کوئی مسئلہ دروازہ کھولے، خیر سے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن کاٹوں گا. آنے دو اندر. تو دروازہ کھولا گیا. عمر رضی اللہ اندر آئے اور اندر آتے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا. صحابہ نے نعرہ لگایا خوشی سے، تکبیر اللہ. عمر رضی اللہ کے اندر یہ جو صفات تھیں اسلام سے پہلے، یہ صفات اسلام لانے کے بعد اسلام کے حق میں استعمال ہوئی. یعنی پہلے بظاہر رکاوٹ بھی یہی بنے ہوئے تھے، یعنی چند بڑے لوگ جو سردار بھی تھے، اپنی قوم کے بھی بڑے تھے، ابو جہل، ابو لہب اور اس قسم کے لوگ، عمر رضی اللہ بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ان کے حق میں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا. آپ ان کی دعا قبول ہوئی. عمر رضی اللہ اسلام لے آئے. اور پھر وہ اسلام لانا جو تھا، یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے. صحابہ جو کلمہ پڑھتے تھے پھر یہ نہیں تھا کہ پازیٹیو نیگیٹو اور ایک درمیان کا ایک کوئی چیز، ایسا نہیں تھا. بالکل واضح ہم پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو ہیں، اب نیگیٹو کی کوئی بات نہیں. یعنی مسلمان ہیں تو پھر پکے مسلمان ہیں، پھر درمیان والی منافقت والی زندگی کا کوئی تصور نہیں. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ چلیں اب ہم بیت اللہ میں چلتے ہیں، حرم اب کھلے عام عبادت کریں گے. اچھا عمر رضی اللہ کے اسلام لانے سے جسٹ بیفور مسلمان چھپ چھپ کر دار ارقم میں ملتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں تو ذرا چھپ کر کرتے ہیں، کھلے عام نہیں. چونکہ تعداد بھی تھوڑی ہے، جہاد کا حکم آیا نہیں تھا ابھی. بار بار صحابہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ہم تو پہلے سے لڑاکا قوم ہے، لڑائی میں عرب تو مشہور تھے، تو ہمیں کیا ہو گیا اسلام میں، تلواریں ہمارے پاس پڑی ہیں، آپ حکم دیں ہم شروع کرتے ہیں کام. تو ہمیں نہیں ابھی حکم نہیں آیا. تو حکم نہیں آیا تھا. تو اب صحابہ کے یہ صبر کا وقت تھا. تو عمر صلی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر اسلام لے اور اب پھر بھی ہم چھپ کر عبادت کریں. تو آپ سمجھاتے رہے کہ ذرا حکمت کا تقاضا. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرے میں آتا ہوں. پھر یہ سیدھا اکیلے چلے گئے. یہ سیدھا بیت اللہ چلے گئے. وہاں قریش خاندان کے بڑے سردار سارے کفار، ان کا مرکز تھا، ان کی پارلیمنٹ تھی. تو وہاں جا کے زور سے کلمہ پڑھا، اونچی آواز. کفار حیران رہ گئے، اکیلے تھے.
اس کے بعد پھر دوسرے کونے میں جا کے پڑھا کہ شاید وہ رہ گیا، اس کو آواز رہ گئی، پھر تیسرے کونے میں جا کے پڑھا، سب نے کلمہ سن لیا اور واضح پیغام دیا کہ دیکھو عمر اسلام لے آیا ہے، اور اب اسلام یا مسلمانوں کو کوئی تکلیف دے گا تو پہلے مجھ سے نبڑے گا۔ اللہ، اتنی جرت! یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی صفت تھی۔ دین اسلام جب لے کر آئے تو وہ صفات ساری کی ساری استعمال ہو گئی۔